الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو روزہ کے ساتھ ساتھ اور دیگر عبادات کرنے کی بھی توفیق دی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزے کو اور دوسرے اور عبادتوں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور آج جمعہ کا دن بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے 16 روزے ہو چکے ہیں۔ آج یہ 17 رمضان مبارک کا دن کا آغاز ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ 17 رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، کروائی تھی، جس میں ہماری اور آپ کی تعداد صرف 313 تھے۔ الحمدللہ یہ چھوٹی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا اور ان کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا فرمایا، اسلام کو عزت سے نوازا گیا، اسلام کو عزت ملی۔ بہرحال مجھے اس پر بات کرنی نہیں ہے۔ تاریخ بدر اکثر و بیشتر کو الحمدللہ پتہ بھی ہے، اور ہر رمضان یا غیر رمضان میں بھی الحمدللہ یہ عنوانات پر بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ اصل میں آپ حضرات کے سامنے جو میں مسلسل کئی دنوں سے توبہ کے تعلق سے بات کرتا ہوا آ رہا ہوں، آج بھی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے توبہ ہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہو جائیں، کیونکہ آج دنیا کے حالات ہم سب جانتے ہیں، ایک بڑی آفتوں کا شکار بنے ہوئے ہیں اور پوری دنیا بے بس ہے۔ پوری دنیا مل کر اس کے علاج تلاش نہیں کر پائے ہیں۔ جو اس بیماری پر مبتلا ہو رہے ہیں، اکثریت ان کی جان نکل رہی ہے، روح قبضہ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آج کے
حالات میں ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں آج ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قریے اس بیماری میں مبتلا ہیں اور سب لوگ خوف و ہراس میں ہیں۔ بہرحال یہ سب کیوں آئی ہے؟ یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ سب آتی کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم اور آپ کے لیے اشارہ فرمایا، حکم فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ ابتلائیں، یہ آزمائشیں، یہ بیماریاں، یہ آفتیں، یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ گناہ انسان سے ہوتا ہے۔ اگر ہم سب سے گناہ ہوں تو گناہوں پر ہی زندگی گزارنی نہیں چاہیے، بلکہ گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ وہی انسان اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہے جس سے گناہ ہو جائے اور گناہ کرتے ہی فوراً اللہ کے دربار میں جا کر وہ توبہ کرتا ہو۔ بہرحال باتیں بہت لمبی ہوتی جا رہی ہیں، وقت کا تقاضا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کے سامنے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو توبہ سے غفلت کے اسباب، آج ہم لوگ توبہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا سبب بنی ہوئی ہے۔ دوسری چیز وساوس، اور اسی طریقے سے ہم اور آپ توبہ پر مطمئن کیوں نہیں ہیں، یا ہماری توبہ قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، توبہ اصل میں گناہوں کی غلاظت سے پاک ہونے کے لیے آب زمزم ہے۔ توبہ ولایت کا پہلا زینہ ہے۔ توبہ سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ کسی نے سوال کیا کہ ہم یہ کام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ والوں نے ان سے مشورہ دیا، ان سے کہا کہ تم استغفار کرو، تم استغفار کرو، تم استغفار کرو۔ توبہ جو ہے انسان کو اولیاء اعظام کا زیور ہے۔ توبہ انسان کو ولی بنا دیتا ہے۔ توبہ روح کے زنگ کا مؤثر علاج ہے۔ توبہ رفع درجات کا مؤثر ذریعہ ہے۔ توبہ گناہوں کو حسنات میں بدلنے کا نسخہ ہے۔ جب انسان توبہ کے اس قدر فضائل و ثمرات سنتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ پھر توجہ نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ نہ کرنے کے مختلف اسباب بیان فرمائے ہیں۔ توبہ نہ کرنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ آخرت پر کامل ایمان نہیں ہوتا۔ اگر انسان کا آخرت پر وہاں کے حساب اور جزا سزا پر کامل ایمان ہو تو وہ کبھی توبہ سے غافل نہیں رہ سکتا۔ جس شخص کو یقین ہے کہ گناہوں سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی دہتے شعلوں کی نظر ہو سکتا ہوں، لوہے کے کوڑوں سے میری پٹائی ہو سکتی ہے، کھولتا ہوا گندا پانی اور جہنم کی پیپ میرا مشروب بن سکتی ہے، خوفناک ازدے مجھ پر مسلط کر دیے جا سکتے ہیں، اگر میں توبہ کر لوں تو ان ہولناکوں سے، عذابوں سے، مصیبتوں سے بچ جاؤں گا، تو بتائیے کہ وہ توبہ کرنے کو ترجیح دے گا یا توبہ سے غافل رہے گا۔ توبہ سے غفلت کا دوسرا سبب خواہشات کی غلامی ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے انسان شہوات و خواہشات کے شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنانے کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے معائنہ کے لیے بھیجا
جبریل علیہ السلام نے جنت کی نعمتیں اور اسباب عیش دیکھ کر عرض کی کہ ان کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ وہاں جانے کی ضرور کوشش کرے گا، اور جہنم کی کلفتیں، تکلیفیں اور ہولناک سزاؤں کی معائنہ کے بعد عرض کیا کہ ان کے بارے میں جو بھی سن لے گا وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مکارہ، ایسے اعمال جو نفس پر مشتمل ہیں، جو مکارہ کے ساتھ، اور جہنم کو شہوات اور مرغوبات کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ جبریل علیہ السلام کو دوبارہ معائنہ کا حکم دیا۔ جبریل علیہ السلام نے مشاہدہ کے بعد عرض کیا کہ اے رب العالمین، اب تو ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو جہنم سے بچ سکیں گے اور جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ توبہ سے غفلت کا تیسرا سبب یہ مفروضہ ہے، دنیا اور آخرت آدھا ہے، آدھا ادھار، آخرت ادھار ہے، دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ ادھار کے وعدے پر نقد سے کیوں محروم ہوا جائے؟ تیری گلی چھوڑ کر باغ جنان میں جائے کون؟ تیری گلی چھوڑ کر باغ جنان میں جائے کون؟ نقد کا سودا چھوڑ کر وعدے پہ دل لگائے کون؟ توبہ سے غفلت کا چوتھا سبب یہ وسوسہ ہے۔ توبہ تو کر لو مگر ٹوٹ جائے تو کیا فائدہ؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں کھاتے اس لیے کہ شام کو پھر بھوک لگ جائے، پھر کھانا کھانے سے کیا فائدہ؟ ملیریا ہو رہا ہے، بیمار ہیں لیکن اس دفعہ علاج نہیں کراتے، اس لیے کہ اگلے موسم میں پھر ملیریا ہو جائے گا۔ یہ شیطان کی چالیں اور نفس کے وسوسے ہیں۔ اس وقت تو علاج کرو، بعد کا بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس وقت تو روحانی بھوک کا ازالہ کرو، بعد میں پھر بھوک لگی تو پھر توبہ کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ بعض نقطہ علماء کہتے ہیں اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی توبہ بار بار ٹوٹتی ہے۔ ایک عجیب حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سارے کے سارے نیک بن جاؤ، اتنے نیک بن جاؤ کہ تم سے کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہو، تو میں تم سب کو ختم کروں گا اور ایک ایسی امت پیدا کروں گا وَيَسْتَغْفِرُونَ ثُمَّ، یعنی وہ لوگ جو گناہ کریں گے اور معافی مانگ لیں گے، پھر گناہ کریں گے پھر معافی مانگ لیں گے، پھر گناہ کریں گے پھر معافی مانگ لیں گے، توبہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹتی رہے، ایک بار تو پکی توبہ کریں گے، اس وقت پورے اخلاص اور عزم کے ساتھ توبہ کریں گے، خاص 10 منٹ کے بعد ہی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی گناہ میں گزرتی چلی آ رہی ہے، مثلا 40 سال سے شراب پیتے چلے آ رہے ہیں، وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، شراب چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹتی نہیں ہے، توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، یہ لوگ کیا کریں؟ حضرت وائس کے نزدیک شاید یہ مسئلہ سیدھا اور آسان ہو، مگر اس کو آسان سمجھنا سادہ لوحی ہے۔ اس سے بھی زیادہ سادہ لوحی کی بات وہ ہے جو اکثر وائس صاحبان دیرینہ گناہ گاروں کی اصلاح فرماتے ہوئے کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے حضور پکی توبہ کرو، اگر توبہ ٹوٹ گئی تو قسمت پھوٹ گئی،
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ گنہگار یہ کہتا ہے کہ میاں توبہ تو ضرور ٹوٹے گی، سال ہر سال کی بری عادت اتنی جلدی تو چھوٹ نہیں سکتے، پھر میں ایسی کچی توبہ کیوں کروں، کبھی موقع آیا تو پکی اور نہ ٹوٹنے والی توبہ کروں گا، اور وہ موقع کبھی نہیں آتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کا خیال بھی جاتا رہتا ہے۔ دیکھیے نیم خاندان وائس کے نادانی نے ایک اچھے بھلے شریف آدمی کو جو توبہ کر کے متقی بننا چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے توبہ سے محروم کر دیا۔ ایسے دیرینہ مریض کا علاج زیادہ احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کا اصولی علاج یہ ہے کہ اس سے صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ بھائی اس وقت تو خلوص اور عزم کے ساتھ توبہ کر لو، گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر خدا نہ خواستہ توبہ ٹوٹ بھی گئی تو کیا ہوا، پھر اللہ کے حضور چلے آنا اور صدق دل سے پھر توبہ کر لینا، آخر اس میں رکاوٹ کیا ہے، ایسا کہنے کی تو گنجائش نہیں ہے۔ ایک قاعدے کی بات یوں ہے، جو چیز انتہائی اہم اور ضروری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عام فرما دیتے ہیں۔ جیسے ہوا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عام اور بلا قیمت مہیا فرما دیا ہے۔ پانی بھی اسی طرح بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عام فرما دیا۔ بالکل اسی طرح سے گناہوں کو چھوڑنے کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی بہت آسان اور عام فہم نسخہ تجویز فرمایا ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے 2 نفل توبہ کی نیت سے فوراً پڑھیں اور پورے اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا ہے، جب توبہ ٹوٹ جائے پھر سے فوراً یہی عمل کریں، پھر گناہ سرزد ہو جائے پھر توبہ کریں، اسی وقت روتے رہے اللہ کے پاس آ جائیں، اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو تماشا ہو گیا، ادھر توبہ کی ادھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر جو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے توبہ کر لی، پھر میں کہتا ہوں یہ تماشا کر کے دیکھیے، اس میں بات یہ ہے کہ گناہ کے بعد جو آپ توبہ کریں گے اللہ کے سامنے روئیں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور وہ نفل وہ آنسو اور رونا دھونا منافع میں آ جائیں گے۔ یہ سودا شیطان کو بھی منظور نہیں ہے، وہ بھی گناہ چھڑوا دے گا اور آئندہ گناہ کا موقع فراہم کر کے نہیں دے گا۔ یہ بہت آسان اور مجرد نسخہ ہے۔ اس بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر توبہ کرتا رہے اور اس کی توبہ ٹوٹتی رہے، پھر بھی گناہ کے فوراً بعد توبہ کرے، پھر توبہ ٹوٹ جائے، زندگی ساری اگر اس کی ایسی گزر جائے تو بھی اس کی استقامت ہے، اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ شخص میری راہ میں آخر دم تک لڑتا تو رہا، اس نے ہتھیار تو نہیں پھینکا، مستقل طور پر باطل پرست تو نہیں ہو گیا، اس راہ میں بدترین صورت ہوئی ہوگی تو یہی ہوگی کہ اس میں اللہ تعالیٰ استقامت کا اجر عطا فرما دیں گے۔ میری راہ میں چلتے ہوئے ایک شخص کبھی سر کے بل کبھی منہ کے بل گرتا رہا لیکن پھر بھی توبہ کرتا رہا، میری ہی طرف آگے کو بڑھتا رہا۔ مولانا مرحوم فرماتے تھے توبہ کا بار بار کرنا خواہ توبہ ٹوٹتی رہے توبہ کے نہ کرنے سے بہت بہتر ہے۔ توبہ سے غفلت کا 5واں سبب یہ وسوسہ ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ کیے جاؤ وہ معاف کر دے گا، یہ حماقت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں غفور الرحیم کا استعمال مشروط معانی میں ہوا ہے، مشروط معافی میں ہوا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں غفور الرحیم ہوں صرف اس شخص کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، پھر ہدایت یافتہ ہو جائے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، جس طرح سے عام لوگ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھتے ہیں، ایسی اگر ہم اللہ کو غفور الرحیم سمجھتے ہیں تو لیجئے کہ میں ایک گناہ بتاتا ہوں وہ آپ کر کے دکھائیں، زہر ذرا کھا کے بتائیں، دیکھیں سزا دیتا ہے یا غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ ذرا چھپر سے چھلانگ لگا کر دیکھیں، یہ بھی ایک غلطی ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ آپ کہیں گے تو یہ تو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ تو جسمانی غلطی ہے، وہ تو روحانی غلطی کو کیوں معاف کرے گا؟
اگر اللہ تعالیٰ مادی زہر کو معاف نہیں کرتے ہیں تو روحانی زہر کو کیوں معاف کریں گے؟ اگر سلکھیا مادی زہر ہے تو شراب روحانی زہر ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ جسمانی زہر کا استعمال تو معاف نہ کرے، روحانی زہر کا استعمال معاف کر دے؟ تمام گناہ روحانی زہر ہیں، یہ ساری خود کشیاں ہیں، یہ اس وقت تک قابل معافی نہیں ہے جب تک ان سے صدق دل سے توبہ نہ کر لی جائے۔ توبہ سے غفلت کا چھٹا سبب شیطان کا یہ وسوسہ ہے، توکل سے کام لو، تقدیر میں جو لکھا ہے ہو جائے گا۔ میں یہ پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ رازق بھی تو ہے، توکل کر کے گھر بیٹھ جاؤ، رزق کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں نہ ہلاؤ اور یہ کہو کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ گھر پہنچ جائے گا۔ یہاں تو بڑے سیانے فوراً جواب دیتے ہیں بھائی جب تک ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے اللہ کی رزاقیت سامنے نہیں آئے گی۔ دوستو جیسے رزاق اس کی ایک صفت ہے ویسے ہی غفور رحیم بھی اس کی صفت ہے۔ جب تک مغفرت کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے اس کی مغفرت کی شان سامنے نہیں آئے گی۔ توبہ سے غفلت کا ساتواں سبب قنوطیت ہے۔ انسان گناہوں میں ڈوب جانے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر جو جی میں آتا ہے گزرتا ہے، سوچتا ہے کہ اب نجات سے تو گئے، سارے حسرتیں پوری کو کر لیں۔ یہ مایوسی کی کیفیت ہے اور انتہائی مہلک کیفیت ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مجرم مثلا چنگیز، ہلاکو خان، فرعون سب اسی قنوطیت کا شکار تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، اب جو جی میں آئے وہ ظلم کرو، پھر وہ ظلم کر کے اس سے مزہ لیتے تھے۔ قرآن مجید میں اسی مایوسی کی کیفیت کو ختم کیا ہے اور بدترین مجرم کے لیے بھی توبہ کا راستہ کھلا ہوا ثابت کیا ہے، جیسا کہ میں آغاز ہی میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، آپ لوگ ہماری ان تمام باتوں سے یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ توبہ انسان کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انسان سے گناہ اگر ہو جائے ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نا امیدی سے ہمیں روکا ہے، ہمیں منع فرمایا ہے، چاہے ہمارے گناہ کتنا کیوں نہ ہو جائے، ہم توبہ بار بار کیوں نہ کرتے رہیں، پھر بھی ہم اور آپ توبہ کے دامن کو نہ چھوڑیں، توبہ کو نہ چھوڑیں، توبہ ہمیشہ کرتے رہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ابھی کھل کر بات آئی ہے، کن کن وجوہات سے ہم اور آپ کو توبہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن میں پھر یہ بات آپ کے سامنے کہوں کہ توبہ انسان کے لیے بے حد ضروری چیز ہے۔ انسان اگر چاہے کہ ہماری پریشانی دور ہو تو توبہ کرے، انسان اگر چاہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں تو توبہ کرے، انسان اگر چاہے کہ میں صحت مند اور تندرست رہوں تو توبہ کرے، انسان اگر چاہے کہ ہماری کمائیوں میں برکت ہو توبہ کریں، انسان اگر چاہے کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو تو وہ توبہ کریں، انسان اگر چاہے کہ میرا اولاد فرما بردار ہو جائے، ہمارے بیوی بچے فرما بردار ہو جائیں تو توبہ کریں، انسان اگر چاہے تو اپنی زندگی کے اندر ہر طرح کی سکون حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے توبہ توبہ توبہ۔ جو انسان توبہ کرتا ہے انسان کی زندگی میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ